السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، وہ دنیا جہاں تاریخ محض لفظ نہیں رہتی بلکہ آواز، سانس، روشنی اور سایوں کی صورت میں آپ کے سامنے چلنے لگتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی سرزمین کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں جس نے انسانیت کو وہ ہمت دی جو پہاڑوں پر لکھی جاتی ہے، وہ حکمت دی جو صحیفوں میں محفوظ ہوتی ہے، اور وہ جذبہ دیا جو تہذیب کے دل کو دھڑکاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے چین کی عظیم دیوار اور منگ سلطنت کے دور طاقت کی۔ یہ وہ داستان ہے جو ہزاروں میل لمبے پتھر نہیں سناتے بلکہ قوموں کی غیرت، خوف، عزم اور زندہ رہنے کی خواہش سنا دیتی ہے۔ صدیوں پہلے جب دنیا ابھی وقت کی ابتدائی سانسیں لے رہی تھی، چین کے شمال میں ایک ایسا جنگل خاموش تھا جہاں گھوڑوں کی ٹاپیں ہر بادشاہ کے دل میں خوف کی ایک لکیر کھینچ دیتی تھیں۔ یہ خطہ صحرا، پہاڑ، میدان، دریا سب کچھ رکھتا تھا، مگر ایک چیز ہمیشہ کم رہتی تھی: امن۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں خانہ بدوش سلطنتیں بجلی کی طرح حملہ آور ہوتی، چھاؤں کی رفتار سے لوٹتی اور رات کی تاریکی میں ہوا کی طرح غائب ہو جاتی۔ چین کے دروازے ہمیشہ خطرے کی گھنٹی سے گونجتے رہے، اور ان حملوں نے ہر بادشاہ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا، ہم کتنے دن، کتنے سال، کتنی نسلیں اس خوف کے ساتھ جئیں گے۔ عظیم دیواریں چین پہلے برخوددار خاندانوں نے بنائی تھی، کچھ حصے ہان دور نے، کچھ حصے مختلف ریاستوں نے، مگر یہ سب بکھرے ہوئے، کچے، کمزور تھے۔ پھر منگ دور آیا اور تاریخ نے دیکھا کہ ایک ایسی سلطنت نے جنم لیا جو دشمن کے قدم روکنے نہیں بلکہ دشمن کے ارادے توڑنے آئی تھی۔ منگ حکمرانوں نے فیصلہ کیا، دیوار ہوگی، مگر ایسی دیوار جو زمین کو کاٹتی نہیں، زمین کو محفوظ کرتی ہے۔ اینٹوں کو دوبارہ ڈھالا گیا، پہاڑوں کو کاٹا گیا، ریگستانوں میں بنیادیں رکھی گئیں، اور صدیوں کے خوف کو ایک ایسی شکل دی گئی جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ یہ دیوار صرف حفاظت کے لیے نہیں تھی، یہ چینی تہذیب کے ناقابل شکست عزم کی علامت تھی۔ منگ بادشاہ صرف حکمران نہیں تھے، وہ کاریگر، معمار، سپاہی، فلسفی اور سب سے بڑھ کر قوم کو دوبارہ زندہ کرنے والے رہنما تھے۔ انہوں نے کہا، طاقت کا مطلب صرف تلوار نہیں، طاقت کا مطلب ہے نظم، ضابطہ اور مقصد۔ منگ سلطنت کے آغاز کے ساتھ ہی چین کھنڈر سے اٹھ کر ایک روشن آفتاب بن گیا۔ فوج دوبارہ منظم ہوئی، بارود کی ٹیکنالوجی بہتر ہوئی، تیر اندازوں کی نئی تربیت ہوئی، اور سپاہی ایسی وردی پہنتے جو دشمن کے لیے ڈراونا خواب تھی۔ اس زمانے میں چین نے دنیا کی سب سے بڑی سٹینڈنگ آرمی بنائی۔ یہ فوج صرف لڑنا نہیں جانتی تھی، یہ جیتنے کا فن جانتی تھی۔ دیوار کے اوپر ایک الگ ہی دنیا ہوا کرتی تھی، چوکیاں جو برف میں سو جاتی تھیں اور دھوپ کے ساتھ پھر جاگ جاتی تھیں، سپاہی جو اپنی پوری جوانی ہوا کے راستے میں کھڑے رہتے تھے۔ راتوں وہ سرد ہوائیں لوہے کے زرہ بختر کو ٹھنڈا کر دیتی، لیکن سپاہی اپنے عزم سے آگ جلاتے رہتے۔ گھوڑوں کی آواز، ہوا کی گرج اور دور دکھائی دیتا دشمن کا دھواں، یہ سب ایک سپاہی کے لیے موت کا پیغام ہوتا تھا، مگر وہ جم کر کھڑا رہتا۔ دیوار کے سگنل ٹاورز چین کی شہرک کی طرح تھے، ایک ٹاور پر جلنے والی آگ لمحوں میں دوسرے ٹاور تک جاتی، اور چند منٹوں میں ہزاروں سپاہی دیوار کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تیار کھڑے ہو جاتے۔ یہ نظام دنیا سے صدیوں آگے تھا، مگر باہر کے بادل بھی بدل رہے تھے۔ منگ سلطنت صرف دفاعی طاقت نہیں تھی، اس کا دل ترقی سے دھڑکتا تھا۔ شہر دوبارہ آباد ہوئے، تجارت پھلی پھولی، کاشتکاری میں جدت آئی، نئے آبی ذخائر بنے، لوگ خوشحال ہوئے، آبادی بڑھی اور چینی تہذیب کو ایک نئی روح ملی۔ دنیا نے چین کو صرف طاقتور نہیں، بہادر، ترقی یافتہ اور متحد پایا۔ مگر دشمن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خانہ بدوش قبائل پہلے کمزور تھے، پھر نئی نسل آئی، پھر نئے سردار آئے، اور پھر انہوں نے اپنی فوج دوبارہ کھڑی کر لی۔ جو طوفان صدیوں سے ہلکا تھا اب تیز ہونے لگا۔ چین کی دیوار اب بھی مضبوط تھی، مگر سلطنت کے اندر چھوٹے چھوٹے زخم آہستہ آہستہ پھیلنے لگے، کبھی کبھی اندر سے بکھر جاتی ہے۔ منگ سلطنت میں وقت کے ساتھ ساتھ دربار شاہی میں سیاست بڑھنے لگی، عداوتیں پھیلنے لگی، اور طاقت کی کرسی سونے سے زیادہ خطرناک ہو گئی۔ درباری عہدیدار ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگے، فوج کے اعلیٰ افسر ایک دوسرے پر شک کرنے لگے، اور ریاست کے اندر ایک ایسی خاموش آگ جلنے لگی جو بعد میں پوری سلطنت کو لپیٹ میں لینے والی تھی۔ دشمن دیوار کے باہر کھڑا تھا، مگر دیوار کے اندر گھوڑوں کی ٹاپیں بغاوت کے قدموں میں بدل رہی تھیں۔ ناظرین،
یہ صرف پہلی قسط تھی۔ منگ دور کا عروج، عظیم دیوار کی شان، چین کی طاقت کا ظہور۔ مگر آنے والی اقساط میں ہم وہ سچ دیکھیں گے جس سے بڑی سلطنتیں بھی کانپتی ہیں۔ طاقت کا زوال ہمیشہ باہر سے شروع نہیں ہوتا، وہ اندر پہ اندھیرے سے جنم لیتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک ناقابل شکست سلطنت آہستہ آہستہ اپنے ہی بوجھ تلے دبنے لگی۔ آپ دیکھ رہے تھے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں تاریخ ایک کہانی نہیں ایک سبق بن جاتی ہے۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ رہیے، کیونکہ تاریخ کے یہ دروازے ابھی اور کھلنے والے ہیں۔